اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ملٹی میڈیا ورکشاپ میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ پہلی مرتبہ یہ آپ حضرات کے سامنے ملٹی میڈیا پر کچھ بنیادی چیزیں آج ہم سیکھیں گے، اور ملٹی میڈیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آواز سننے کے ساتھ ساتھ جو چیز بیان کی جا رہی ہے آپ اسے اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ آنکھیں اور کان دونوں چیزیں استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کو میرا ایک اور مشورہ ہے کہ اپنے پاس کوئی کاپی یا رجسٹر اور ایک پین یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ آپ سنیں بھی دیکھیں بھی، اور جو چیزیں اس ورکشاپ کے اندر آپ سیکھیں کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو لکھ بھی لیں، تاکہ آپ کے پاس وہ چیزیں محفوظ بھی ہوں، اور کبھی آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو آرام سے آپ دیکھ بھی لیں۔ تو آپ یہ کام ضرور کریں۔ اور ایک اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ملٹی میڈیا ورکشاپ خواہ آج کی یا پھر آئندہ جو بھی ملٹی میڈیا ورکشاپ آپ حضرات کے سامنے آئیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آخر تک ان کو ضرور سننا ہے۔ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو آگے والی چیز ہے اس کا تعلق پہلی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بات پہلے ہو رہی ہے اس کا تعلق آگے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اگر ایک چیز کو چھوڑ دیا جائے تو دوسری چیز پھر سمجھ نہیں آتی، پھر کافی مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے آخر تک اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی ہماری ورکشاپ کا عنوان ہدف کے بارے میں ہے۔ آگے چل کر اس کی ہم نے تعریف پڑھنی ہے کہ ہدف کسے کہتے ہیں۔ ہدف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں اس کی جی؟ دو قسمیں ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ ہدف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ اور یہ جو ہدف کا لفظ ہے یہ زیادہ تر فقہ کی کتابوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مدارس کے اندر یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہدف کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ہدف اصغر، یہ پہلی قسم ہے، اور نمبر دو، ہدف اکبر۔ تو ہمارے سامنے اس سلائیڈ میں تین چیزیں آ گئیں۔ نمبر ایک، آج کی ہماری ورکشاپ کا عنوان، اور نمبر دو، ہدف کی اقسام، اور نمبر تین، پھر آگے ہدف کی اقسام کو ہم نے دو میں تقسیم کر دیا، اصغر اور اکبر میں۔ اب سامنے جو آپ کے دو طرح کے ایک پیج اوپن ہوئے، تو ایک میں سوالات ہیں اور دوسرے میں جوابات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہدف کسے کہتے ہیں، کیونکہ
پیچھے ہم نے بات کی کہ حدث یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی تقسیم تو ہم نے وہاں کر دی، لیکن وہاں اس کی ہم نے تعریف نہیں کی۔ تعریف وہاں نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر اس کی تعریف کی جاتی تو پھر آگے اصغر اور اکبر میں فرق کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا، تو اس لیے تقسیم اب ہم یہاں کر رہے ہیں اس کی۔ تو پہلا سوال یہ کہ حدث کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کو کہتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حدث کی کتنی اقسام ہیں؟ تو یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا، کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ نمبر 3، سوال نمبر 3، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 حدث اصغر اور نمبر 2 حدث اکبر۔ اب حدث اکبر اور اصغر اور اکبر میں فرق کیا ہے؟ اب اس کا ہم نے آگے فرق سمجھنا ہے۔ تو حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کو کہتے ہیں، کیونکہ اوپر ہم نے پہلا جو سوال تھا اس کے جواب میں ہم نے جو بات کی تھی کہ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، یہ بات تو بالکل فائنل ہوگی کہ حدث کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی کو۔ تو اب حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ حدث اصغر چھوٹی ناپاکی کو کہتے ہیں، جیسے وضو۔ ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا تو اب اس کو حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی لاحق ہو گئی۔ اب اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ عبادات سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن کریم کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرے۔ وضو کیوں کرے؟ وضو اس لیے کرے کہ اس کو حدث اصغر چھوٹی ناپاکی لاحق ہو گئی ہے۔ اب حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ حدث اکبر یہ بڑی ناپاکی کو کہتے ہیں، جیسے غسل۔ ایک آدمی پر اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو اب یہ آدمی مسجد کے اندر نہیں جا سکتا۔ جنبی کے لیے ناپاک حدث اکبر والے آدمی کے لیے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کو یہ آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ حدث کے بارے میں کچھ سوالات تھے جو آپ کے سامنے حدث کے متعلق آگے ہیں، اور اس کی تقسیم بھی آگئی ہے۔ اصغر اور اکبر میں فرق کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے بات آگئی ہے۔ اب غسل کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو غسل کا تلفظ ٹھیک ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے غسل پیش کے ساتھ اگر غسل کہا جائے تو اس کا معنی ہوگا پورا بدن دھونا، سر سے لے کر پاؤں تک۔ اگر زبر کے ساتھ کوئی آدمی کہہ دے غسل تو اس کا معنی ہے مطلق دھونا۔ اب مطلق دھونے میں خالی ہاتھ بھی آ سکتا ہے، خالی پاؤں بھی آ سکتا ہے، منہ بھی آ سکتا ہے، تو گویا کہ جسم کے تمام اعضاء میں سے کوئی بھی حصہ آ سکتا ہے، مطلق دھونا۔ اگر زیر کے ساتھ غسل تو اس کا معنی ہے وہ چیز جس کے ساتھ دھویا جائے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی جب غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو وہ صابن یا شیمپو وغیرہ استعمال کرتا ہے۔ تو اب
غسل زیر کے ساتھ تو اس کا معنی ہی اور بن جائے گا، اور زبر کے ساتھ بھی اس کا معنی نہانے والا نہیں بنے گا۔ تو صحیح اس کا تلفظ کیا ہے؟ غسل، غائن کی پیش کے ساتھ۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ فرض کا جاننا اور معلوم کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم نے حدث اکبر، بڑی ناپاکی غسل کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اب غسل کے فرائض کا جاننا، وضو کے فرائض کا جاننا، نماز کے فرائض کا جاننا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یا باقی جو اور چیزیں شریعت نے فرض کی ہیں، لازمی قرار دی ہیں۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ فرض کا جاننا اور معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ گویا کہ ایک آدمی غسل کر رہا ہے، تو اب غسل سے پہلے غسل کے فرائض کو جاننا اس آدمی کے لیے فرض ہے، اس آدمی کے لیے ضروری اور لازمی ہے بھئی یہ۔ اب آگے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج تک ہم نے فرض کو جاننا فرض سمجھا ہے، خواہ وہ وضو کے ہیں، غسل کے ہیں، نماز کے ہیں، یا باقی شریعت نے جو چیزیں ہر مسلمان پر ضروری قرار دی ہیں، تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے کہ اس کو آپ نے ضروری سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ اگر ضروری سمجھا ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جب آپ نے اس کو ضروری سمجھا تو آپ نے اس کام کو سیکھا، تو سیکھ کر پھر آپ نے وہ کام کیا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر جواب آپ کا نہیں کے اندر آ جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے آج تک فرض کو جاننا فرض سمجھا ہی نہیں، ضروری اور لازمی سمجھا ہی نہیں، تو پھر بڑے سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی کی زندگی کے 50 سال گزر گئے تو اور اس آدمی کا غسل ہی ٹھیک نہیں ہے، تو ساری زندگی کے جو اس کی زندگی کے جو 50 سال ہیں وہ اس نے ناپاکی میں گزار دیے۔ تو یاد رکھیے، جیسے باقی کام جو دنیاوی کام ہیں وہ کام کرنا ہم اپنے لیے، ان کاموں کو سیکھ کر کرنا ہم ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں، کہ جیسے ایک آدمی اگر ڈرائیور بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے گاڑی کو سیکھے، ڈرائیونگ سیکھے، گاڑی چلانی کیسے ہے اس کا طریقہ سیکھے، اور اگر نہیں سیکھے گا تو کیا ہوگا؟ سڑک پر جا کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو اب فرائض اور واجبات کو نہ جاننا، گویا کہ اس آدمی کا جو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے وہ بہت ہی دنیا کے نقصان سے بڑا نقصان اس کا آخرت کا ہو رہا ہے، کہ یہ آدمی 50 سال سے ہی ناپاک ہے۔ تو اس لیے فرض کا جاننا اور معلوم کرنا بھی فرض ہے۔ تو اگر آج تک ہم نے اس کو فرض نہیں سمجھا تو اب آج کی اس ورکشاپ کے بعد ہم اس کو ضروری اور لازمی اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اور اگر کوئی بات ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم اس بات کو معلوم کرنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین کے معاملے کے اندر کسی بھی بات کے متعلق شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ فرض کی تعریف کیا ہے؟
پیچھے ہم نے پڑھا کہ فرض کا جاننا فرض ہے۔ اب فرض کی تعریف کیا ہے؟ فرض کہتے کسے ہیں؟ فرض کیا چیز ہوتی ہے؟ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے آئے اور آپ ایک ایک چیز کو اچھی طرح سیکھ جائیں۔ تو فرض وہ ہے جس کا لزوم دلیل قطعی یعنی قرآن مجید، دلیل قطعی کہتے ہیں قرآن مجید کو، یا حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ تو یہ فرض کی آپ کے سامنے تعریف آ گئی۔ تو گویا کہ فرض کا جو حکم ہے وہ اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ فرض اگر چھوٹ جائے تو وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ گویا کہ آپ غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی ایک فرض بھی وضو، غسل یا نماز کا چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک ایک فرض کا دھیان رکھنا، ایک ایک فرض کو ادا کرنا، یہ بہت ہی زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ فرض کا حکم، یہ آگے تین باتیں ہیں کہ فرض کا حکم کیا ہے، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، کہ جو آدمی فرض کو پورا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی آدمی فرض کو چھوڑ دے تو اس آدمی کو گناہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے آخرت کے اندر۔ اور فرض کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کیا سوال آ رہا ہے؟ فرض کا انکار کرنے والا کیوں کافر ہو جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ جو اوپر ہم نے بات کی تھی کہ فرض وہ ہے جس کا لزوم دلیل قطعی یعنی قرآن مجید یا حدیث متواتر سے ثابت ہو۔ اب ایک آدمی فرض کا انکار کر رہا ہے تو گویا کہ وہ قرآن مجید یا حدیث متواتر کا انکار کر رہا ہے، اور جو آدمی قرآن مجید یا حدیث متواتر کا انکار کرے تو یہ مسلمان نہیں رہ جاتا، یہ مسلمان نہیں ہوتا، اور ایک مسلمان قرآن کریم کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ معاف کرے، اگر کوئی آدمی کسی قرآن کریم میں سے کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ تو یہ ہم نے تین باتیں پڑھی کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو وہ کام ہی نہیں ہوگا، اور فرض کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، یعنی جو آدمی فرض پورا کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور فرض چھوڑنے والے آدمی کو گناہ ہوگا، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اب آگے فرض کی اقسام۔ فرض کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک، فرض عین۔ اب یہ فرض عین یہ کیا چیز ہے؟ فرض عین وہ اسے کہتے ہیں کہ ہر آدمی پر جس کا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 5 نمازیں ہر آدمی پر فرض ہیں، اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح روزہ، کہ ایک آدمی بالکل ٹھیک ہے، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے، وہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے تو یہ آدمی بھی گناہ گار ہوگا، بہت سخت گناہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج،
کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی زکوٰۃ نہیں دے رہا، اور ایک آدمی صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی حج نہیں کر رہا، تو اب یہ آدمی بھی گناہ گار ہے۔ تو فرض عین وہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے اس کا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ نمبر 2، فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی پر اس کا کرنا ضروری اور لازمی نہیں ہے۔ اگر چند آدمی بھی یہ کام کر لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ جیسے نماز جنازہ، کہ اگر محلے میں سے چند آدمی پڑھ لیں تو جنازہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محلے میں سے کوئی بھی نہ پڑھے تو تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جان بوجھ کر ویسے جنازہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب اگلی ورکشاپ کے اندر ہم غسل کے فرائض، غسل کی سنتیں، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور اسی طرح باقی کن کن عنوانات پر ورکشاپ ہونی چاہیے تو آپ نے اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تو آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، اور آپ کی رائے سے بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔